بلند آواز میں پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبي وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. در و دیوار سے ٹکرا کہ پلٹ آئے گی. آپ ہی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. آپ بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو. تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو. صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم انسان کو
دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی بہت ہی پوتر سبھا، بڑی مقدس، بڑی بابرکت مجلس کے صدر محترم، ہم سب کے بڑے حضرت حافظ عبدالقادر صاحب، آج کی اس نورانی علمی تعلیمی مجلس کے سرپرست حضرت مولانا عارف صاحب، مکتب کے ذمہ داران حافظ نذیر صاحب، مکاتب کے ذمہ داران میں مولوی اختر صاحب، حضرت مولانا شہداد صاحب، مولانا معین الدین صاحب، حافظ سلطان صاحب، میرے دوست حافظ شمیم صاحب، حافظ انصار صاحب، اور بڑی خوشی ہے کہ جن کی ضد اور جن کے اصرار پر میں یہاں تک پہنچا، ایسے اس مکتب کے ذمہ دار ناظم حضرت مولانا عرفان صاحب اشاعتی، حافظ عمر فاروق، حافظ عمیر، مولانا مسعود سعود صاحب، حافظ ابو طلحہ، حافظ حذیفہ، اور ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بعد میں آنے والے علماء کا نام شاید فہرست میں نہ ہو، لیکن سلوڑ والوں، بڑی خوشی کے ساتھ سب سے پہلے میں بات یہاں سے شروع کروں کہ آج مجھے خوشی ہے کہ اس اسٹیج پر بڑی تعداد علماء، حفاظ اور ائمہ کرام کی یہاں پر موجود ہیں، اور مجمع میں بھی بہت سارے حفاظ اور علماء ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ، جیسے کہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، تعلیمی مظاہرہ، دو عنوان مجھے دیے گئے ہیں۔ پہلا عنوان ہے جیسے تعلیمی مظاہرہ، تو میں تھوڑا سا، بچوں نے تو مظاہرہ کر دیا اپنی تعلیم کا، اب میرے استادوں نے جو مجھے سکھایا میں بھی مظاہرہ کروں گا۔ تعلیم پر آج میں بات کروں گا۔ اور دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ میری زندگی کے کئی پہلو ہیں، میں کئی میدانوں میں کام کرتا ہوں، لیکن دوسرے میدانوں کو فی الحال نہیں چھیڑوں گا۔ سمجھ گئے اشارہ؟ تو اشارہ سمجھ گئے نا؟ تعلیم کا پروگرام ہے۔ میت میں نکاح کی بات اچھی نہیں لگتی، اور نکاح میں چیلم کی بات صحیح ہے نا، اچھی نہیں لگتی۔ جو موقع ہے اسی پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو میں ہمارے حضرت مولانا عرفان صاحب اشاعتی اور پوری ٹیم کو، ان کی پوری ٹیم جو مکتب کے اساتذہ ہے، ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کی طرف سے اور تمام علماء کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جس انداز میں بچوں نے پروگرام پیش کیا، مولانا عارف صاحب، حافظ عبدالقادر صاحب، ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اتنا زبردست بچوں کو تیار کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں بچوں پر، لیکن مبارکباد سے میں شروع کر رہا ہوں کہ واقعتاً یہ اساتذہ نے، اس مکتب کے ذمہ داروں نے، اس مکتب کے معلمین نے جو محنتیں کی ہے، ہم بالکل اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ دنیا ان کو اس کا بدلہ نہ دے رہی ہے، نہ آگے بھی کبھی دے سکتی، بالکل نہیں دے سکتی۔ آج اسکولوں میں آپ دیکھو کیا پڑھاتا ہے وہ، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، ہاؤ آر ونڈر، بولو بچوں، واٹ یو آر، اور اے فار، زور سے بولو، اے فار ایپل، بی فار بال، آواز آنا چاہیے، سی فار کیٹ، ڈی فار کتا، پڑھا رہا ہے کتا بلی، اور پیمنٹ ہے 40,000، پیمنٹ ہے 50,000، پڑھا رہا کیا؟
अरे बोलो ना, शर्माओ मत ना थोड़ा सा। कुत्ता बिल्ली, सी फॉर कैट, डी फॉर कुत्ता। पेमेंट ले रहा 50 साल। ये उलमा, बात यहां से शुरू कर रहा हूं, मौलाना शहजाद साहब, हाफिज साहब, कि ये उलमा आज हमारे बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, अल्लाह की कसम खाकर मैं दो टोक अंदाज में अल्लाह के घर के सामने ये बात कह रहा हूं कि दुनिया इनके न मकाम को समझ पा रही है, न इनको इनका सिला, इनका बदला, इनकी उजरत, इनका मेहनताना, इनकी कदर कर पा रही है। लेकिन आओ अब मैं बात शुरू करता हूं कि देखो, अभी एक बच्चा मकतब में हाफिज कुरान बना। मकतब में ये काम पहले साहब मदरसों में होता था, बड़े बड़े दारुल उलूम में होता था। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खड़े रह जाओ जरा। उमर फारूक, ये तालिब इल्म मकतब में हाफिज बना। आपने कल मेरी एक वीडियो देखी होगी कि दारुल उलूम दौलताबाद का एक बच्चा जो ओनली सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर का है, 14 साल का है, 9वीं जमात में बकायदा पढ़ता है, कारी बिलाल साहब का लड़का है। सुनो ओ सिल्लोड़ के जवानों, सुनो कुरान का मौजूदा, जैसे कुरान ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कहा कुरान के बारे में, अल्लाह ने इस किताब के बारे में कहा कि मैंने इस किताब को उतारा, और अल्लाह ने ये कहा कि हमने इस किताब को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया। औरंगाबाद के बच्चे ने, 9वीं क्लास के बच्चे ने, जिसका नाम मोहम्मद मुआद है, बिलाल साहब का लड़का है, उसने दुनिया को ये करिश्मा, कुरान का ये मौजज़ा दिखा दिया कि इतनी मोटी किताब को, कुरान पाक को, उस बच्चे ने जो 9वीं में पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ 14 साल का है, उस बच्चे ने ओनली 96 डेज, 96 दिनों में कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ याद करके रिकॉर्ड बना दिया। आओ जोर से सुभान अल्लाह। नहीं, मजा नहीं आया? ये हुई बात, रिकॉर्ड बनाया उसने। कल जब मैंने उसकी खबर दिखाया अपने चैनल के जरिए से, मैंने दुनिया वालों को दिखाया कि देखो, किसी भी मजहब की किताब उस मजहब के पंडित को, उस मजहब के गुरु को याद नहीं है। अब साहब, किसी भी मजहब की किताब उस मजहब के गुरु को, उस मजहब के पंडित को इतनी छोटी किताब भी याद नहीं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि कुरान को हमने उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे, क़यामत तक हम इसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को, हमारी इस किताब को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया। ये कुरान का जिंदा करिश्मा है, ये कुरान का जिंदा मौजूदा है कि 14 साल का बच्चा, वो अरबी जबान को समझता भी नहीं, उसकी माँ की जबान भी नहीं है, अरबी जबान को समझता भी नहीं है। हालांकि दुनिया जानती है कि जो जबान बच्चा नहीं समझता, वो जबान की उसको तकरीर भी जल्दी याद नहीं होती। आपने देखा होगा कि स्कूलों में 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर सिर्फ 1.5 पेज की, 2 पेज की इंग्लिश में तकरीर दी जाती है। मुफ्ती साहब, इंग्लिश में तकरीर दी जाती है, तो वो तकरीर को याद करने के लिए बच्चा 10 दिन तक लगाता है और 10 दिन के बाद भी स्टेज पर आकर भूल जाता है। लेकिन सुनो सिल्लोड़ वालों, कुरान का ये करिश्मा और ये मौजज़ा है कि हमारे मकतब में पढ़ने वाला, हमारे मदरसे में पढ़ने वाला एक छोटा 10 साल का बच्चा भी हर रोज 2 से 3 पेज अपने उस्ताद को याद करके सुना देता है। 96 दिन में मोहम्मद मुआद ने कुरान हिफ्ज़ किया, और मैंने दुनिया को बताया कि चैलेंज है। जैसे कुरान शुरू होता है ना, तो कुरान ने भी चैलेंज किया। कुरान शुरू होता है तो अल्लाह ने चैलेंज किया, क्या किया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह कहता है सुनो सुनो सुनो, मेरी ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें कोई शको शुबा नहीं। और आगे अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा कि क़यामत तक इसकी हिफाजत का वादा मैंने कर लिया। सुनो सिल्लोड़ के मुसलमानों, क़यामत तक लाख वसीम रिजवी जैसे खबीस पैदा हो जाए, कुरान पाक की एक आयत तो क्या, वसीम रिजवी शैतान तो 27 और 29 आयतों को कुरान से निकालने की बात करता है, बदलने की बात करता है। लेकिन सुनो, पूरी दुनिया वसीम रिजवी जैसे खबीसों से भर जाए, कुरान की एक आयत तो क्या, कुरान के जेर जबर में भी तब्दीली नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं कर सकते।
اور اللہ نے دکھا دیا حافظ صاحب، اللہ نے دکھا دیا کہ او وسیم تو میری قرآن کے میری کتاب کی 27 آیتیں بدلنے چلا تھا، چل بیٹا تجھے ہی میں جتیندر بنا دیتا. بن گیا وسیم جتیندر تیاگی. کیا بن گیا وسیم؟ کس کو بدلنے چلا تھا؟ ارے زور سے بولو، کس کو بدلنے چلا تھا؟ قرآن کو. اللہ نے کہا چل تجھے ہی نیچے سے اوپر تک بدل دیتا ہوں اور تیاگی بنا دیا، اور دنیا بھی ختم آخرت بھی. آج مبارکباد دیجیے ان اساتذہ کو کہ مکتب میں یہ بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے. ایک بچہ حافظ بن گیا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حافظ جی، حافظ جی. اپنے بولنے کے اسٹائل میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے پاس میں اس کی کوئی اہمیت، اپنا اسٹائل ہی بتاتا ہے. سمجھ گیا؟ ہاں سمجھ میں آ گئی بات. اپنا اسٹائل کون ہے؟ رشتہ آیا، رشتہ ایک رشتہ بھی. ابھی میں آ رہا تھا گاڑی میں تو مجھے ایک حافظ جی کا رشتہ آیا. کہا کہ مفتی صاحب دعا کرنا، رشتہ نہیں ہو رہا. مولانا عجیب بات سننے کہ آج کی کرنٹ واقعہ. میں آپ کے فردپور میں گھاٹ چڑھ رہا تھا تو مجھے فون آیا حافظ جی کا، امام صاحب ہے. کہا کہ رشتہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا مولانا کیوں رشتہ نہیں ہو رہا؟ تو بولے کم از کم 8 سے 10 رشتے اسی وجہ سے کینسل ہوئے کہ میں اونلی حافظ جی ہوں. او قوم کے جوانوں، او میری قوم کے ذمہ داروں، سنو. آج تم حافظ قرآن کے مقام کو تم نہیں جانتے، لیکن سنو، آؤ میرا اللہ اس حافظ جی کی کیسے قدر کرے گا. میرے نبی نے اس حافظ جی کے بارے میں کیا کہا سنو. اللہ نے کہا، نبی نے کہا یہ حافظ جی ہے، آج یہ مولانا صاحب ہے. آج ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں ہے، ان کی قدر نہیں ہے، لیکن سنو پیارے آقا کی زبان سے اللہ نے کہلوایا. کیا کہلوایا معلوم؟ کہ یہ حافظ جی جب حشر کے میدان میں جائیں گے اور ایسا خطرناک نفسا نفسی کا عالم رہے گا. تو بیٹا کیا بات ہے، تھوڑا مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، ذہن پتہ کیا ہے. نفسا نفسی کا عالم رہے گا جب حشر کے میدان میں ایک نیکی بھی ماں دینے کو تیار نہ ہوگی، ماں ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قرآن کہتا ہے کہ بیٹا باپ کو دیکھنا پسند نہ کرے گا، باپ بیٹے کو دیکھنا پسند نہ کرے گا، ماں بیٹے کو دیکھنا پسند نہ کرے گی کہ کہیں وہ ایک نیکی حشر کے میدان میں نہ مانگ لے. ایسے وقت میں سلوڑ والو، ایسے وقت میں حافظ جی جس کی قدر ہم نہیں جانتے تھے، اللہ کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اللہ حافظ جی کو بلائے گا اور کیا کہے گا؟ سنو کیا کہے گا اللہ؟ یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا ورتقی اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. کہو سبحان اللہ. حافظ جی سے اللہ یہ کہے گا کہ وہ حافظ قرآن، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں. ارے بولو نا بھائی. ہاں وہ جو 1 کروڑ لگا کر باغ کا ڈاکٹر کو بنایا نا، ڈاکٹر 1 کروڑ، تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب سے کہا نہیں جائے نا انجیکشن دیتا جا جنت کی سیڑھیاں. ارے بولو یہ کس سے کہا جائے گا؟ حافظ جی سے کہا جائے گا جس کا مقام آج ہمارے پاس نہیں ہے. اور سن لو، یہ ہمارا عمر فاروق آج حافظ بنا ہے. حافظ، اس کی ماں اور اس کے باپ کو اللہ کیسی عزتوں سے نوازے گا. آج دیکھیے عمر فاروق کو صرف 1 ڈگری مل گئی. مولانا کوئی گولڈ میڈل دے رہے کیا اپن؟ ارے بولو نا بھائی، شرما ہو. میں تھوڑی پریکٹیکل بات کرتا ہوں، سمجھ آیا؟ گولڈ میڈل دے رہے کیا اپن؟ نہیں. اگر یہ عمر فاروق 10ویں میں 12ویں میں 98 لا لے تو پورا سلوڑ ستکار کرتا. کیا 99% ہے، 98% ہے. کیوں؟ بڑے سیاستدان پکڑتے پروگرام میں بلاتے اور 50 ہزار کا، ارے بولو نا، چیک دے. کیوں؟
آج حافظ قرآن کو کوئی سلور میڈل نہیں، کوئی گولڈ میڈل نہیں، لیکن ہم تھوکتے تمہارے گولڈ میڈل پہ، ہم کو ضرورت بھی نہیں۔ اللہ جس وقت دے گا نا تو پھر پورا سلوڑ حیران رہ جائے گا، ارے باپ رے کیا مل رہا ہے اس کو اتنا خطرناک، کیوں مل رہا؟ تو پتا چلے گا کہ اللہ کہے گا میری کتاب کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اور سن لو، کچھ لوگ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے ہیں، عالم نہیں بناتے ہیں، مفتی نہیں بناتے ہیں۔ میں خود میری بات کہہ رہا ہوں کہ جب میرے باپ نے مجھے مدرسے میں ڈالا تو میرے خالوں نے یہ کہا تھا میرے ابا کو باولے چالے کر رہا، بالکل رسو دوڑتے وہ ان باولوں پر رسو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا باپ باولے چالے کر رہا۔ اب سنو، آگے سنو، میرے خالو نے یہ کہا تھا میرے باپ کو کہ تیرا بیٹا ہارون حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، امام بنے گا، اور اگر امام بنا تو کتنے والا؟ شرما مت، کتنے والا؟ 5,000۔ زیادہ ہوشیار بن گیا تو 10,000 والا۔ اور ابھی میرے کتنی ہے؟ تو میرے خالو حساب سمجھاتے تھے میرے ابا کو کہ ہارون امام بنے گا، امام بن کر خود کا گھر چلانا مشکل ہوگا تو وہ ماں باپ کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ ہم یہی سوچتے ہیں۔ لیکن سنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب بہت پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو تو اللہ یہ کہے گا اقرا اقرا وارتقی وارتقی، جنت کی سیڑھیاں جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اور حافظ قرآن کی ماں کو، عمر فاروق کی ماں کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں، عمر فاروق کی امی جان کو، عمر فاروق کے ابا جان کو نبی نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب سارے لوگ پریشان ہو گئے، نبی نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کی ماں کو، حافظ قرآن کے باپ کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا، نبی نے کہا ہے۔ اور زور سے بول دینا، ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، زور سے کہنا ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ زور سے بولو، کبھی غلط نہیں ہو سکتے، کبھی جھوٹ۔ اب نبی نے کیا کہا سنو، نبی نے کہا حافظ جی کی ماں کو، حافظ جی کے باپ کو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ اور آگے نبی نے یہ بھی کہا کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کے سر پر اللہ ایک تاج رکھے گا جس کی روشنی، نبی نے فرمایا، آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج سے زیادہ ہوں گی۔ پورا سلوڑ دیکھے گا، تعجب کرے گا کہ ایسا مقام کیوں مل رہا ہے، پوری دنیا دیکھے گی، تعجب کرے گی ایسا مقام کیوں مل رہا ہے، پوچھے گی کہ کیوں ان کے ماں باپ کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا یہ تو مرٹھواڑہ کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو سلوڑ کا شیتکری ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو سلوڑ کا رکشہ چلانے والا ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو سلوڑ کا ہوٹل والا ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ تو سلوڑ کی مزدور عورت ہے جو گھروں میں کام کیا کرتی تھی، جو کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی، لیکن اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ مقام سوچ نہیں سکتی دنیا، سوچ نہیں سکتی۔ اب ہوشیار کون تھا کہاں پتا چلے گا؟ ارے بولو نا بابا، جا ساروں کی ہوشیاریاں ختم ہو جائیں جب پتا چلے گا کہ ہوشیار کون تھا جس کے بیٹے لاکھوں بھر کر اورنگ آباد پڑھنے جاتے تھے، یا وہ تھا جس کا بیٹا مکتب میں حافظ قرآن بن رہا۔ تو یہ معمولی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور آؤ اب اپنی بات کو آگے بڑھا کر سمیٹوں گا کہ آج کا یہ تعلیمی پروگرام ہے، اس لیے سن لو کہ لوگوں، میں آپ کو کھل کر یہ کہہ کے جا رہا ہوں اور اس انداز میں کوئی نہیں کہتا، آپ کو کھل کر یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، اور سلوڑ والوں میں تم کو بتا رہا ہوں کہ جس قرآن کو ہم مانتے
जानते हैं, मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कुरान से इतनी मोहब्बत है कि कुरान के पेज अगर कोई फाड़ कर फेंके, कुरान के पेज को अगर कोई जला दे, तो मुसलमान इतना प्यार करता है कि वो जान देने को भी तैयार हो जाएगा और कुरान के लिए जान लेने को भी तैयार हो जाएगा। लेकिन सुनो, अगर कुरान से इतना प्यार है तो सुनो कि कुरान में अल्लाह ने सबसे पहले, कुरान में मालूम है आपको कितनी आयतें? किसको याद है? प्यारे बच्चों, याद है आपको कुरान में कितनी आयतें मालूम? सन्नाटा। कुरान में है 6666 आयत, और एक आयत अल्लाह का एक हुक्म है, एक आयत अल्लाह का एक ऑर्डर है। अब आप सोच लो कि कुरान में 6666 ऑर्डर है अल्लाह के, कुछ करने का हुक्म है और कुछ से बचने का, रुकने का हुक्म है। अब ताज्जुब करोगे आप कि कुरान में 6666 ऑर्डर अल्लाह के आए, लेकिन आप सोचो कुरान में रोजे का ऑर्डर पहले नहीं आया, जबकि बड़ी इबादत है। कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में सबके खैरात का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में 6666 ऑर्डर में सबसे पहले जो ऑर्डर आया वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। यानी कुरान में सबसे पहले हुक्म काहे का आया? जोर से बोलो। पढ़ने का, तालीम, एजुकेशन, शिक्षण। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 गुर अपने समाज को बताए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 गुर अपने समाज को बताए। मैं दलित भाइयों के साथ रहता हूं तो वो कहते हैं साहब, मुफ्ती साहब, हमारे अम्बेडकर साहब ने 3 मंत्र हमारे समाज को बताए। उसके पहला मंत्र है शिका, यानी क्या? तालीम हासिल करो। फिर दूसरा मंत्र संगठित हुआ, यानी इत्तेहाद, और तीसरा संघर्ष करा। अरे बोलो, मेहनत, संघर्ष, जद्दोजहद। तो हम कहते हैं बाबा 1500 साल पहले पहला हुक्म कुरान में आया। क्या हुक्म आया? इक़रा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और क्यों आया? कुरान में अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, उम्रा, ये सारी चीजों से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? तो उन्होंने ने बड़ी प्यारी बात कही कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो अल्लाह जानता है जब तक मेरा बंदा, मेरी बंदी पढ़ेगी नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो मुझे भी नहीं बैठाने। पढ़ेगा तो जानेगा कि खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा पैदा करने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये आसमान का पूरा सिस्टम किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा कि बादलों को कौन लाता है, बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा कि नफा किसके हाथ, नुकसान किसके हाथ, जिंदगी किसके हाथ, मौत किसके हाथ। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म क्या दिया? इक़रा। और इक़रा के माने क्या होते हैं? इक़रा शब्द के माने क्या होते हैं? पढ़ो। तो कुरान में हुक्म पहले का पहले आया। और यकीन मानो, अब एक अहम पॉइंट सुन लो कि अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, एक भी आलिम आपको, आपके बच्चों को आप दुनिया की तालीम मत दो, एक भी आलिम ऐसा नहीं कहता। बेहतरीन दुनिया की तालीम दो, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ। मेरे घर में सुनो, मेरे घर में 8 डॉक्टर है मेरे घर में, और मालूम है मैं कौन है? तुम क्या समझते हो? मुल्ला ही है। मैं डॉक्टरों को 14 साल पढ़ाने वाला प्रोफेसर हूं। डॉक्टरों को बाबा है मैं, मौलाना ये भी ऐसा। एक सियासी नेता हूं, एक पेपर का मालिक हूं, एक चैनल का मालिक हूं। 14 साल तक किसी मरकज पे इमामत किया, जमीयत उलमा का सदर हूं, पूरे हिंदुस्तान का स्पोक पर्सन हूं। और ब्राह्मणों ने मुझे 3 महीने पहले पूरे हिंदुस्तान का वॉइस ऑफ मीडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये क्यों कहना पड़ता मौलाना? कभी कभी ये क्या सोचते मौलाना है, इनको दूसरी बात। अरे बोलो
मालूम ही नहीं बेटा, ऐसा मालूम है क्या? आ जा बेटा सामने, क्या बोलना है? सियासत पे बात करना, चला जा। मेडिकल साइंस पे बात करना, चला जा। दुनियादारी पर बात करना, चला जा। ये नहीं है कि सिर्फ मौलवी मुल्ला। ये इसलिए कह रहा हूं कि याद रखो, मैं आपको कह रहा हूं मेरे इन बड़ों के सामने कि हम कभी भी आपको, आपके बच्चों को दुनिया की अच्छी बेहतर तालीम देने से मना नहीं करते, लेकिन हमारी तमन्ना एक ही है। ये उलमाए किराम की तमन्ना एक ही है। क्या तमन्ना है? हमारी तमन्ना यह है कि बना डॉक्टर, बना बेहतरीन इंजीनियर, बना बेहतरीन प्रोफेसर, बना बेहतरीन वकील, बना बेहतरीन आईपीएस, बना बेहतरीन कलेक्टर। लेकिन तमन्ना हमारी क्या है? पहले उस पर हमारे मकतब का ठप्पा लगा दे। क्या लगा दे? मकतब का ठप्पा लगा दे, ताकि फिर तेरी नस्ल में कोई वसीम रिजवी पैदा ना हो। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। तेरी नस्ल में कोई कुत्ता शकील बिन हनीफ पैदा ना हो। उसका नाम भी शकील है, वो भी मुसलमान है, लेकिन वक्त का झूठा नबी बनकर बैठा है। क्यों? वसीम का नाम भी वसीम है, वो उसका नाम भी मुसलमान जैसा है, लेकिन खबीस है जो कुरान से आयतें निकालने की बात करता है। तो हम ये चाहते हैं, आज बहुत खतरनाक बोल रहा हूं मैं सिल्लोड़ वालों, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर जरूर बने, लेकिन पहले वो मोमिन और मुस्लिम बन जाए, ताकि वक्त और हालात उसके कदम को डगमगा ना सके। दुनिया की शैतानी ताकतें उसके ईमान को खरीद, जोर से बोलो, खरीद ना सके। वरना क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सुन लो। अगर मकतब में नहीं पढ़ाओगे, बहुत अहम वाक़या सुना रहा हूं, मकतब में अगर नहीं पढ़ाओगे इनको, अगर इस्लाम की दीन की बुनियादी और बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम न दोगे तो क्या होगा? सुनो सुनो, आज हम अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में बड़ी बड़ी क्रिश्चियन स्कूलों में ईसाइयों के हवाले हम अपनी औलाद को कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं मालूम आपको? वो आपकी हमारी औलाद के ईमान से सौदा कर रहे हैं, ईमान से खेल रहे हैं। मौलाना यूनुस साहब मरहूम पूना वाले अमीर जमात, किस किस का नाम सुना? जरा हाथ उठाओ भाई, मरहूम हो गए। सुने थे ना मौलाना यूनुस का? मौलाना यूनुस एक वाक़या सुनाते थे मौलाना आरिफ साहब कि एक क्रिश्चियन मुसलमान बच्चों के ईमान को कैसा बरकरार रहा। सुन लो, मकतब की अहमियत तुमको समझ में आ जाएगी। एक क्रिश्चियन टीचर, मुसलमान बच्चे उसके पास बैठे हैं क्लास में 35, वो बच्चों को कैसे समझा रहा है? वो बच्चों को ऐसे समझा रहा है, प्यारे बच्चों ये क्या है? अब छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्होंने बोले सर ये पेन है। क्या है? पेन है। तो फिर टीचर बोलता है नजर आ रहा है आपको? तो बच्चे बोलते हैं हाँ नजर आ रहा है। तो टीचर बोलता देखो ये पेन मौजूद है इसलिए नजर आ रहा है। फिर किताब उठाना, वही स्टाइल, ये देखो ये क्या है? तो बच्चे बोलते सर बुक है। नजर आ रही? तो कहा कि हाँ सर नजर आ रही। कहा कि ये बुक है इसलिए नजर आ रही। तो ऐसी 5-6 मिसालें वो देता और फिर बच्चों से पूछता, शैतान देखो कैसे हमारे बच्चों के ईमान से खेल रहे हैं। हमको खबर भी नहीं कि कब उनको स्कूलों में उनको सूर्य नमस्कार करने लगाया जा रहा है, कब उनसे उनके ईमान का सौदा किया जा रहा है, हमको खबर भी नहीं होती है। और हम उन शैतानों के हवाले अपनी नस्लों को कर देते हैं। तो मौलाना यूनुस साहब कहते हैं कि टीचर ने सारी एग्जाम्पल दिया और धीरे से कहा कि देखो बेटा पेन मौजूद था नजर आ गया, किताब मौजूद थी नजर आ गई। फिर धीरे से बच्चों से पूछता, छोटे छोटे मासूम बच्चे, प्यारे बच्चों तुमको अल्लाह नजर आ रहा है क्या? तो मासूम बच्चे क्या बोलेंगे? बोलो नहीं आ रहा। तो धीरे से शैतान बोलता है कि बेटा अगर होता तो नजर आता। अब उन्हीं बच्चों में एक बच्चा मकतब का भी था, एक बच्चा ऐसा भी था जिसके घर में किताब की तालीम होती थी और ईमान की बातें होती थी। मरकज से उसका बाप जुड़ा हुआ था, घर में किताब की तालीम होती थी। उसने कहा सर 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 जो बातें आपने समझाई ना वही बातें मैं अपने स्टाइल में अपने दोस्तों को समझा देता हूँ, इनको मेरी बात जल्दी समझ में आ जाए। समझा? तो वो भी खड़ा हुआ और सेम स्टाइल टीचर की, वही पेन उठाया किताब उठाया सेम स्टाइल में और फिर धीरे से कहा
کہ پیارے دوستو ابھی اپنے استاد نے ٹیچر نے کیا بولے کہ یہ سب ہے اس لیے نظر آ رہی، پین ہے نظر آ رہا، کتاب ہے نظر آ رہی، بولے نا ابھی اپنے ٹیچر نے، تو بچے نے بولے ہاں ہاں، تو بولے دیکھو ابھی اپنے ٹیچر نے بتایا کہ جو چیز رہتی ہے وہ نظر آتی ہے، تو بولے ہاں، پھر دھیرے سے اس سے کہہ دیا استاد کی عقل دکھ رہی کیا؟ تو بچوں نے کیا بولے نہیں دکھ رہی، تو بولے ہوتی تو نظر آ جاتی، بولے باتیں کر رہا، سمجھ گئے اشارہ؟ ہاں، تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ بنا تیرے بچے کو اچھا ڈاکٹر، منع نہیں کر رہے ہیں، کیا بولا بہترین پروفیسر بنا، منع نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ میری قوم کا بچہ جب ایس پی ہوگا تو سچا انصاف کسے کہتے ہیں دنیا دیکھے گی، ہم تو کہتے ہیں کہ میری قوم کا بیٹا اگر کلکٹر بنے گا تو ضلع دیکھے گا کہ انصاف کسے کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں میری قوم کا بیٹا سی ایم بنے گا تو دیکھے گا کہ انصاف کسے کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پہلے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، مکتب کی تعلیم دے دو تاکہ کوئی شیطان ان کے ایمان کو خرید ارے بولو نہ سکے۔ اچھا آج کیا ہو گیا، آج کیا ہو گیا، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، موبائل آ گیا، اور موبائل کیا کر رہا ہے، سارا شیطانی کام کر رہا ہے، کیوں بھائی؟ دیکھو آج سے 15 سال پہلے یہ باتیں بتاؤ، آج سے 15 سال پہلے سنو کیونکہ مجھے آگے اور جانا ہے، آج سے 15 سال پہلے موبائل آیا نیا نیا تو پہلے نعرہ لگائی تھی ایک کمپنی نے، کیا نعرہ لگائی تھی، کر لو دنیا مٹھی میں، لگائی تھی نا؟ چلو میں تمہارا امتحان لے لیتا ہوں، تم کو جنرل نالج دنیا کا کتنا ہے۔ ایک کمپنی نے نعرہ لگائی تھی کر لو دنیا مٹھی میں، ذرا بتاؤ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اے کس نے لگایا تھا؟ دھیرو بھائی امبانی یا ٹاٹا یا بی ایس این ایل؟ دھیرو بھائی امبانی، ریلائنس نے نعرہ لگایا تھا کر لو دنیا مٹھی میں جب موبائل نکالا، لیکن وہ نعرہ مولانا عارف صاحب، حافظ صاحب، وہ نعرہ کر لو دنیا مٹھی میں نہیں تھا، وہ نعرہ تھا کر لو گناہ مٹھی میں۔ آج سارے گناہ کہاں ہیں؟ ارے بولو مٹھی میں۔ یہ بزرگوں سے پوچھو کہ پہلے وقت میں ناچ گانا دیکھنے کے لیے گاؤں چھوڑ کے جانا پڑتا تھا، ابھی شیطانوں نے ہاتھ میں تھما دیا www. امریکہ کے ننگے.com، آگے ننگے، سمجھئے اشارہ؟ اچھا اور کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسکیمیں کون سی، 2 GB ڈاٹا فری، اسکیم کیا لا رہے، 2 GB ڈاٹا، تو جیسی کمپنی نے کہا کہ 2 GB ڈاٹا فری، تو میں نے کہا 2 GB ڈاٹا مت دے، 2 روٹی آٹا، ارے بولو نا آٹا کھائے گا کہ ڈاٹا کھائے گا، ارے بولو یار آٹا کھائے گا کہ ڈاٹا، آٹا، آٹا دے رہا کیا نہیں، کیا دے رہا ڈاٹا، ڈاٹا کیوں دے رہا، لگے رہے بیٹا، ڈاٹا کیوں دے رہا، گندگی میں لگے رہے، ناچ گانے دیکھتے رہے، تباہ ہو جا، کیا ہو جا، تباہ ہو جا۔ یہ دیکھو دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، مولانا ایسے 2 عنوانوں پہ بات نہیں ہوتی، میرے کو ایک ہی عنوان نہیں پڑتا ہے 2 گھنٹے تک، سمجھ آپ؟ انشاءاللہ بہت جلدی میں آؤں گا اور بہت خطرناک ٹاپک پر بات کرنے آؤں گا۔ مولانا عارف صاحب، مجلس علماء کہاں ہے، اختر صاحب، حافظ صاحب، بہترین پروگرام سجاؤ اصلاح معاشرہ پر، کیا کیا کانڈ ہو رہے سب بتاؤں گا میں، سمجھ گئے اشارہ؟ کانڈ قوم کیا کیا کر رہی سب بتاؤں گا، لیکن چلو آؤ اب اتنی بات کروں گا کہ دیکھو اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے، تو اب میں آخری بات کروں گا، یہ دیکھو کتنی قوم کے جوان آج کھڑے رہے، مولانا یہ ہزاروں جوان ہیں، او میری قوم کے جوانوں، او سلور کے جوانوں سن لو، اب بہت پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، او میری قوم کے جوانوں، او میرے سلور کے جوانوں، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، لیکن شیطان سمجھ گیا ہے کہ تم کو تباہ کیسے کرنا، شیطان جان گیا ہے
کہ تمہاری جوانی سے کھیلنا کیسے ہے. شیطان جان گیا ہے کہ تم کو زنا میں، حرام کاری میں، بدکاری میں کیسے ملوث کرنا ہے. اس لیے شیطانوں نے ان کا جال پوری مضبوطی اور پوری تیاری کے ساتھ بچھا دیا ہے. پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ بچھا دیا ہے. اب تم رات کے 1-2 بجے تک چوراہوں پر، سڑکوں پر اور منڈیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. منڈیر کس کو بولتے ہیں؟ منڈیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ پب جی کھیل رہے ہیں. کیا کھیل رہے ہیں؟ پب جی، فری فائر، ڈشم وہی مر رہا. ارے نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ سنو جوانوں، نبی نے کیا کہا تھا؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. نبی نے کہا تھا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، بہتر ہے. اب ہمارے جوان مولانا شیطان نے لگا دیا اس کو موبائل میں، اور دوسرا لگا دیا اس کو نشہ میں. نشے میں اس کو لگا دیا. میری قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے. اچھا یہ کیا سمجھتے والوں مولانا کہ نشہ صرف وہی ہے جو بوتل میں ہے، اور بولتے بھی والے نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل. ہم بولتے بیٹا بوتل نہیں ناشتی، تو ناشتا. اور ناشتے ناشتے نالے کے کنارے بوتل نہیں پڑے رہتی. ارے بولو تو پڑے رہتا ہے نا. اور جب تو نالے کے کنارے پڑے رہتا صبح تک تو انسانوں کو تجھ پر رحم نہیں آتا. صبح جب ایک مخلوق ہے خدا کی وہ دیکھتی ہے اوہ ہمارا بھائی پڑا ہوا ہے تو وہ بیچاری مخلوق اللہ کی وہ پانی پلانے کا کام کرتی ہے اور یہ بھی منہ کھول لیتا ہے کہ کون ہے جو اس مظلوم پر رحم کر رہا ہے. سمجھے اشارہ؟ ارے اشارہ سمجھے. اور اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اللہ نے سب سے قیمتی مخلوق بنایا, اور آج میری قوم کا جوان وہ راستوں پر پڑا ہے. اور سن لو او میرے جوانوں, نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے, نشہ وہ بھی ہے جو پڑی میں ہے, نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے, نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے, نشہ وہ بھی ہے جو پان ٹپری بجا کے شوق سے بولتا 300 120 ڈال. سمجھ گئے کیا بولتا پان ٹپری بجا کے 300 120 ڈال. اچھا حساب کرو ذرا, 300 120 کتنے ہوئے؟ زور سے بولو نا, 420. تو سیدھا سیدھا بولنا پان ٹپری پہ جا کے کہ 420 آیا 420 ڈال. کیوں؟ تو نشہ وہ بھی ہے جو تو تمباکو کی شکل میں کھاتا ہے, اور نشہ وہ بھی ہے. جوانوں سنو, آج کل ہمارے جوان, یہاں کا نہیں معلوم مجھے, یہاں کا نہیں معلوم, لیکن پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہوں مولانا, آج کل کچھ جوان وہ رومال میں لے کر فیوی کوئک وغیرہ کا نشہ کر رہے ہیں, سڑے قسم کا نشہ, گندی نالیوں سے بنی ہوئی شراب میری قوم کے جوان پی رہے ہیں. اور کیا ہو رہا, کیا ہو رہا ہے, کیا نام ہے آپ کا سب؟ عقیل صاحب نا, عقیل وسیگر. ہاں عقیل وسیگر, وسیع کے رہنے والے کے کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہماری قوم کے نوجوان, ان کو گندا قسم کا سڑا ہوا شراب بھی پلائی جا رہی ہے, اور کیا ہو رہا, یہ اندر سے پورے کھوکھلے ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ ارے نبی نے کیا کہا تھا, نبی نے کیا کہا تھا کہ طاقتور مومن, اب یہ بھی گھبرا گیا. نبی نے یہ کہا تھا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اب یہ طاقتور بنے گا کیسے؟ پوڑیا کھا رہا ہے, یہ تو پوڑیا کھا کے اس کو کینسر ہو رہا. آؤ میرے ساتھ, میں نے نشہ مکتی کیندر شروع کیا, میں نشے کے خلاف کام کر رہا ہوں. 7 شراب کے اڈے میرے شہر میں نے بند کروایا, مارنے کی روزانہ دھمکیاں آتی. ابھی 23 دن پہلے, شاید 23-24 دن ہو رہے نا, 23 دن پہلے ایسا حملہ مجھ پر ہوا کہ گاڑی آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے بچا کون, لیکن خدا کا شکر ہے خراج بھی نہیں آئی, اور 2 دن سے گھوم رہا ہوں, کیونکہ یقین ہے کہ جب موت آنا ہے تبھی آئے گی, 1 سیکنڈ پہلے نہیں آئیں گی, 1 سیکنڈ بعد میں نہیں آئیں گی. اور کتوں کے ہاتھوں سے لکھیے تو کتوں کے ہاتھ سے آئے گی. ڈرتا نہیں ہوں میرے شہر میں. اب بتاؤ 7 شراب خانے بند کرایا, کروڑوں کا دھندا بند ہوا, تو کیا میرے پہ پھول برسائیں گے؟ ارے بولو نا بھائی, پھول برسائیں گے نا, باہر پھول برساؤ, ہمارا محبوب آ رہا.
समझा? डंडे बरसाए, लकड़ियां बरसाए, पत्थर बरसाए, क्यों हमला किए? कुछ नहीं, देरी से काम कर रहा हूं क्योंकि यकीन है जिंदगी बहुत। जोर से बोलना। देखो ईमान भी ताजा हो जाएगा। दावत और तबलीग के पाकीज़ा काम के जरिए से ईमान पर मेहनत करवाई जाती है, थोड़ा ईमान भी ताजा हो जाएगा। आखिर मजमे तक आवाज आनी चाहिए। बोलो जोर से, जिंदगी किसके हाथ? जोर से बोलो, मौत किसके हाथ? जोर से बोलो, नफा किसके हाथ? जोर से बोलो, नुकसान किसके हाथ? जोर से बोलो, ये पूरा सिस्टम किसके हाथ? तो फिर इनके हाथ में क्या है? चोरों के? अरे बोलो, कुछ नहीं है। तब नशा करके हमारे बच्चे क्या हो रहे माना? अंदर से खोखले हो जा रहे। मैं धरने भी देते रहता हूँ। मैंने भी बिल्किस बानो पर धरना दिया, बिल्किस बानो पर। तो 50 लड़के मेरे आसपास खड़े हुए थे। वो वाकया सुना रहा हूँ, बोलो ना। तो 50 लड़के खड़े हुए थे। अब उन्होंने नारा लगा, ऐसा नारा लगाया। क्या नारा लगाया? मुफ्ती साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अब मैंने देखा तो सब एकदम दुखे। तो मैं बोला तुम्हारे भरोसे में क्या बोलना रे आगे? क्या बोला मैंने? तुम्हारे पचकट पटक के भरोसे में बोलना है? इतने कमजोर हो गए पूरा खा खा कर कि एक गुप्ता मारे तो 3 कुलांडे खाएंगे। सीने तुम्हारे इतने पोकल हो गए कि मारो तो यारो। हंसी हंसी में बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आऊंगा फिर कभी, बात करूंगा इस्लामी मुआशरा पर, बात करूंगा अभी इस्लामी मुआशरा पर। अभी मेरी मजबूरी यह है कि 9 बजे मेरे एक प्रोग्राम की सदारत है। कलेक्टर, एसपी, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। 9 बजे मेरी सदारत थी और 9 बजे तो तुमने मेरे को खड़ा करे, समझा? लेकिन फिर भी मैंने उनसे कह दिया कि तुम चलने दो। सदर साहब ने हरी झंडी दिखा दी। अभी मैं फौरन बैठकर, जैसे आपका प्रोग्राम हुआ मैं गाड़ी में बैठूंगा या जहां भी बैठूंगा, फौरन मेरी ऑनलाइन बयान मेरा शुरू हो जाएगा। हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में हिंदू भाई सुनते हैं मेरे साथ, बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई काम करते हैं। यकीन मानो अल्लाह की कसम, कोई डरने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे दिन है मुल्क में। आज भी हिंदू भाई प्यासे है कि कोई उनके सामने दीन पहुंचाए, इस्लाम पहुंचाए, सच्चाई पहुंचाए। फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ? दुनिया का सबसे महंगा खेल खेला जा रहा है कतर में, फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन जब सोच लेता है मुसलमान कि मैं दीन की दावत दूंगा, तो देखो दुनिया के किसी वर्ल्ड कप में कभी भी कुरान से आगाज नहीं हुआ था। हर वर्ल्ड कप का आगाज नाच गाने और शराब से होता है। कतर की हुकूमत ने दुनिया को कह दिया कि वर्ल्ड कप हमारे वहां हो रहा, 28 दिन के लिए हो रहा। 28 दिन के लिए हम इस्लाम को और दीन और ईमान को छोड़ नहीं सकते। वर्ल्ड कप की शुरुआत कुरान से होगी। 21 साल के हाफिज ने कुरान पढ़ा, जिसका यहां से आधा धड़ नहीं है। दुनिया ने देखी कि कतर में शराब बेचने नहीं दिया, और कतर में क्या किया कि जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, सड़क सड़क, पूरे मैदान में नबी की हदीसें, अल्लाह की आयतें लिखकर हर जबान में लगा दी। अरे करोड़ों लोगों ने जब देखा तो पहले ही दिन, सुनो, पहले ही दिन 850 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो जब आदमी सोच लेना कि हमको काम करना है, दीन की दावत देना है, तो फिर वो दे सकता है। आज हम अपने हिंदू भाइयों को दीन समझा नहीं पा रहे। आज हमारे अखलाक बुरे हो गए। आज हमारे हिंदू भाइयों से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। आज हमारे पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आओ, मैं एक मुफ्ती नहीं, मैं एक सियासी नेता भी हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अपने हिंदू भाइयों के साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करो, क्योंकि हमारे नबी के बारे में एक जुमला क्या आता है कि मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। लोग बदनाम करते हैं हमारे नबी को, लोग बदनाम करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। हम कहते हैं नहीं, इस्लाम अखलाक के जोर पर फैला। मेरे नबी को जो मारने कत्ल करने के लिए आते थे और नबी के पास बैठ जाते थे, तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ कर जाते थे। आज जवानों, हमारे अखलाक वैसे नहीं रहे। इसलिए अब आखिरी बात सुन लो। नशे पर फिर मैं आऊंगा मुफ्ती साहब, खुलकर बोलूंगा इंशाअल्लाह। बचत घर तुम्हारे वहां चलता कि नहीं चलता क्या मालूम, उस पर भी बोलूंगा। लेकिन अब आखिरी बात कह रहा हूं। आज का हमारा प्रोग्राम है तालीम पर। काय पर है? तालीम पर। और यारो,
عورتوں کا انتظام رکھنا تھا ماما ہے کیا؟ ارے وہ آدھی کائنات ہے، وہ نصف ایمان ہے. عورتوں کا انتظام کہیں بھی رکھا کرو، کیونکہ مردوں کو تو جمعہ میں بیانات میں اجتماعات میں سننے مل جاتا، ہماری ماؤں بہنوں کو نہیں ملتا. کہیں بھی ہال میں مائک چھوڑ کر ان کا انتظام کیا کرو. تو سن لو آخری بات، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میری بہنیں ہوتی تو میں ان سے بھی کہتا، لیکن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اولاد اللہ کا قیمتی انعام ہے. اولاد اللہ کا قیمتی انعام ہے. کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اولاد کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا کہ بتا لڑکا دیا تھا کیا کیا، اس کی تربیت کیسے کی، بتا لڑکیاں دیا تھا اس کی تربیت کیسے کی. کل قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں سوال کرے گا، سوال کرے گا. اور سنو، اگر ہم نے دنیا کی ساری نعمتیں اولاد کو دے دی، پھولوں کی سیٹ پر چلایا، آخری جملہ سنو، اولاد کو پھولوں کی سیٹ پر چلایا، مخمل کے بستروں پر سلایا، سونے کی پلیٹ میں کھلایا، چاندی کے گلاسوں میں پلایا، لیکن دنیا کے آرام عیش پلاٹ کھیتیاں بلڈنگیں بنگلے دے کر گیا، لیکن اولاد کو دین کی مکتب کی اسلام کی تعلیم قرآن کی تعلیم نہیں دے کر گیا، تو یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور کہے گی میرے مولا یہ میری ماں تھی، میرے مولا یہ میرا باپ تھا، میرے مولا یہ میرا بڑا بھائی تھا، اس کے ہاتھ میں میری تربیت تھی، اس کے ہاتھ میں میری تربیت تھی. میرے باپ نے دنیا کا علم بہترین دیا. اللہ سے شکایت کرے گا میرے باپ نے دنیا کا علم بہترین دیا، کھیتی بھی چھوڑی، پلاٹ بھی چھوڑا، بلڈنگیں چھوڑی، ایسا آرام دیا، لیکن میرے مولا یہ میرے باپ کو پکڑ، یہ میری ماں کو پکڑ کہ دنیا تو دے کر گئے تھے مجھے، لیکن مجھے اسلام کی دین کے قرآن کی ایسی تعلیم نہیں دی تھی جو تیرے دربار میں مجھے کھڑے رہنے اور کامیاب ہونے کے لائق بنا دے. اللہ کے یہاں پکڑو، بتاؤ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی تو کوئی بچ سکتا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں بچ سکتا. اس لیے اولاد اللہ نے دیا. اور مولانا میں تو ہنستے ہنستے کہتا ہوں مسلمانوں سے، ارے بھیا ہر گھر میں 5-6 کھیل رہے بھی نہیں. ارے بولو نا، ابھی میں ایک گھر میں گیا تو وہاں 7 کھیل رہے تھے. مجھے معلوم تھا کہ وہ 3 بھائی ہیں، تو میں نے مذاق سے کہا کہ یہ 7 بچے آپ تینوں بھائی ہو گئے؟ تو اس نے بڑے گرو سے کہا مفتی صاحب تینوں کے نہیں ہیں، یہ 7 میرے 3 بھائی گئے. تو اللہ کا شکر ہے نا یارو، کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے. تو ہم تو کہتے بنائے ایک کو انجینئر، بنائے ایک کو ڈاکٹر، بنائے ایک کو وکیل، بنائے ایک کو پولیس والا، بنائے ایک کو پروفیسر، ہے نا یہ اللہ نے. اور ایک کو تو آخرت میں سنبھالنے والا بنا دے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں سنبھالے گے، لیکن وہاں تو وہ جو ڈاکٹر کو تم 1 کروڑ ڈونیشن بھرا تھا تو تم ڈھونڈے پھرے گا کہاں ہے میرا ڈاکٹر. ڈاکٹر دور دور تک غائب دکھے گا نہیں. نبی نے کہا وہاں تو تیرا وہ بیٹا تجھے سنبھالے گا جس کو تو نے حافظ ہے. ارے بولو بھائی، ہاں تو بچوں کو دین کی تعلیم بہتر دو، ان کی تعلیم کا انتظام کرو. اور آخری جملہ یہ بھی سنا کہ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں ایک وقت بھوکا رہنا پڑے چلے گا، ایک وقت چولہا نہیں جلے چلے گا، مگر اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی بہترین تعلیم. اسلام منع نہیں کرتا. اس لیے وہ شعر میں نے شروع میں پڑھا. کیا شعر پڑھا شروع میں شعر پڑھا میں نے کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. آج تمہاری بیٹیوں کا نقاب اتارا جا رہا ہے، آج تمہاری بیٹیوں کا حجاب چھینا جا رہا ہے، اور شیطان درندے کرناٹک سے نیچ ناٹک شروع کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکول ہے، ہمارا کالج ہے، ہم حجاب لگا کر آنے نہیں دیں گے. تو میں تو مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، کیوں کہ اللہ نے تم کو دولت نہیں دی، کھولو تمہاری اسکول، کھولو تمہارے کالج، اور کہہ دو شیطانوں سے کہ ہماری اسکول رہے گی، ہمارا کالج رہے گا، اور ہماری بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنے گی، انجینئر بھی بنے گی. کہو سبحان اللہ. کھولو نا، کون منع کر رہا تم کو؟ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم کا انتظام کرو، ان کو علم دو. اس لیے میں نے شعر بھی کہا
کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ اور علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل کو کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے نا؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ مزدوری کریں گے، بھوکے رہیں گے، مگر اپنی اولاد کو پڑھائے گے، سب دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھو یہ کتنا اچھا منظر ہے۔ مولانا عارف صاحب جلسہ کامیاب، مولانا عرفان صاحب جلسہ کامیاب، مفتی صاحب۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی میں نے ایک بچے کو سلام کرا، میری عادت ہے میں زور سے سلام کرتا، میں نے سلام کہا السلام علیکم، تو اس نے جواب کیسے دیا؟ وعلیکم السلام۔ جواب کیسے دیا؟ وعلیکم السلام۔ کیوں میں کہاں ہوا ہے؟ تو بولے منہ نہیں کھول رہا نا مفتی صاحب۔ میں کیوں نہیں کھول رہا؟ پہلے تو بہت کھلتا تھا۔ سمجھ گئی نا؟ کیا کھانا؟ پوڑیا اور کینسر ہو رہا۔ اچھا گورنمنٹ ہماری مکار ہے، گورنمنٹ کیا کرتی؟ پوڑیا کے کمپنی کو کیا بولتی؟ سگریٹ والے کو او بھیا تجھے پرمیشن مل جائے گی، تو صرف اتنا لکھ دے انجوریس ٹو ہیلتھ، لکھ دے ایسا، صحت کے لیے ہانیکارک ہے، پھر وہ لیں گا اس کی مرضی۔ تو گورنمنٹ کتنی مکار بدماش ہے۔ اچھا ایک بات دیکھو، گورنمنٹ کتنی مکار ہے۔ کورونا 2 سال آیا، پہلا کورونا ختم ہوا تو پہلے کورونا ختم ہوتے ہی اسکول نہیں کھلی، کالج نہیں کھلے، مندر نہیں کھلے، مسجدیں نہیں کھلی، سب سے پہلے کیا کھلی؟ شراب خانے۔ تو بیوڑے کیا سمجھا؟ اوہ کیا قدر ہے ہماری یار، کیا ڈیمانڈ ہے ہمارا۔ بیوڑے کیا سمجھے؟ واہ یار کیا قدر ہے ہماری، مندر مسجد نہیں کھلے مگر شراب خانے کھل گئے۔ وہ تمہاری قدر نہیں ہے بیوڑو، حکومت کو معلوم ہے کہ 2 سال سے گھاٹا چل رہا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بیوڑے سے۔ سمجھ گئے سارا؟ تو وہ تو تم کو تباہ کرنے میں تلے گئے۔ کینسر مولانا آؤ، اور سنگھوں کے جوانوں آؤ میرے ساتھ، میں تم کو لے جاؤں گا کینسر کے ہاسپٹل میں۔ جب ہونٹ کاٹے جاتے ہیں، جب زبانیں کاٹی جاتی ہے، جب گال کاٹے جاتے ہیں، جب خوبصورت چہرہ کاٹا جاتا ہے، اللہ کی قسم تم کو کھانا کھایا نہیں جائے گا، اتنا بیکار حال ہوتا ہے۔ میرے ساتھ میں راج محمد نام کا ایک جوان میرے ساتھ کے گھوم کر وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، کیونکہ وہ مالدار گھر کا تھا، اس کا پورا یہاں سے جبڑا کاٹ دیا گیا۔ اس سے لوگوں نے کہا آپریشن کے بعد بچ گیا تو روتا ہے۔ اس سے کہا کہ بھائی تو دستی لگا کر گھوما کر، بہت ڈینجر لگتا ہے تیرا چہرہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب دستی نہیں لگاؤں گا، میں ایسے ہی گھوموں گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرا خوبصورت چہرہ کتنا خطرناک ہو گیا۔ اللہ نے مجھے خوبصورت زندگی دی تھی، میں نے اس کو تباہ کیا۔ بہت تباہی ہو رہی ہے یار، بہت تباہی ہو رہی ہے۔ اس لیے مجھے جو بھی جس قسم کا، ٹھیک ہے نا جلدی نہیں چھوٹتا ہے نشہ، اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا ہے، لیکن دیکھو اللہ کے ہاتھ میں کوئی چیز ممکن، ارے بولو ہر چیز ممکن، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ ناچنے گانے والوں کی زندگیوں کو بدل رہا، ارے بولو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو طے کرو، سچی نیت کرو۔ اچھا کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، بچے بیچارے ہمارے مزدور، میرا ڈائلاگ مشہور ہوا تھا، ویڈیو وائرل ہوئی تھی، کمارا 300 اور اب پڑے سارا 200 کی، سمجھ گئے؟ ارے 200 اگر بچیں گے تو بچوں کو کھلائیں گا پلائیں گا، اچھی تعلیم دیں گا، خود کی صحت اچھی رہے گی، ہے نا؟ تو دیکھو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے کیمرے چھوئے والا، اپنے کیمرے میں وائرس آ سکتا، اپنے کیمرے ہینگ ہو سکتے، اپنے کیمرے خراب ہو سکتے۔ اللہ کے کیمروں میں کبھی وائرس، زور سے بولو، نہیں آتا، اپنے کیمروں میں آ جاتا۔ اچھا لیکن کمال کی بات ہے مولانا، دنیا والوں کو دنیا کے کیمروں کا بڑا ڈر ہے۔ ابھی دیکھو پہلے کرانہ دکان رہتی تھی، مالک پوری باندھ کر ہاتھ میں دے دیتا تھا، اب کرانہ دکان ختم، اب بڑا مال ہے، مال میں سب رکھے لے، کولگیٹ، اچھے اچھے صابن، اچھے اچھے ادھر، اچھے اچھے شیمپو، مال میں سب کھلا ہے اور آپ کو اجازت دے کے لے آؤ، لیکن پھر بھی آدمی مال میں جاتا تو وہ جو ٹرالی ہے
साबुन लिया डालता, शैम्पू लिया डालता। कभी ऐसा करता कि शैम्पू लेके जेब में डालता? नहीं। क्यों नहीं डालता? क्योंकि वहां लिखे हुए था, खबरदार आप कैमरों की नजर में हैं, बावले चाले मत करना। अरे बोलो ये बताओ, वरना कल व्हाट्सएप पर वीडियो, अरे बोलो आ जाए तो कितना डाल रहा कैमरों से, जबकि अल्लाह के कैमरे कभी हैंग नहीं होते, कभी उनमें खराबी। तो अब देखो, मैं आ रहा था तो सिग्नल पर मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। इत्तेफाक से मौलाना सिग्नल बंद था, सिग्नल बंद था, बंद। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया, रुक गए, सिग्नल बंद। मेरे पीछे और 5-6 गाड़ियां रुक गई। अब दूर सादे ड्रेस में 3 पुलिस वाले खड़े थे, तो वो मेरे करीब आए और कान में आकर बोले, मुफ्ती साहब कैमरे देखकर रुक गए ना? मैंने कहा हाँ भाई, ड्राइवर ने बताया कैमरे लगे हुए हैं और डिजिटल इंडिया हो गया, घर पे पावती। अरे बोलो आ जाएंगी, तो कैमरे देखकर हम रुक गए, जबकि सिग्नल क्या है, बंद है। तो धीरे से पुलिस वाले ने बोला, मुफ्ती साहब 3 महीने से कैमरे खराब है। क्या बोला, समझिए साहब? तो मैंने कहा वहां यार, खराब और बंद कैमरों का इतना डर। और जिसके कैमरे कभी खराब नहीं, जिसके कैमरों में कभी वायरस नहीं आता, जिसके कैमरों की मेमोरी कभी फुल, अरे बोलो, नहीं होती, और उसके कैमरे हमेशा ऑन है। तो अब उसके कैमरे ऑन है, दोनों हाथ उठाकर बताओ, दोनों हाथ उठाओ और मेरे साथ शपथ लो, शपथ। क्या लो? शपथ। देखो हाथ नीचे रखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलना। ऐ अल्लाह, हम वादा करते हैं तेरी मानेंगे। ऐ अल्लाह, तूने जिंदगी बड़ी कीमती दी है, उसकी हिफाजत करेंगे, नशा नहीं करेंगे, हर किस्म के नशा से दूर रहेंगे, पुड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर रहेंगे, तंबाकू से दूर रहेंगे, तुझसे वादा करते हैं। मुफ्ती साहब कामयाब प्रोग्राम नहीं मालूम अल्लाह इस पर। और एक बात ध्यान रखो, ये शपथ अल्लाह भी के पास भी हुई, पार्लियामेंट में नहीं हुई। पार्लियामेंट में झूठों बांटता है। क्या हुए रे, क्या हुए रे, क्या हुए रे? अल्लाह की अदालत में हुई है, तो करेगा इंशाअल्लाह। चलो, बहुत अच्छा प्रोग्राम मौलाना इरफान साहब ने सजाया, दिल की गहराइयों से। देखो, सुनो 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 सुनो, दुआ छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह को नहीं मांगने वाले पर बड़ा गुस्सा आता है। अल्लाह का मामला यह है, मांगो तो खुश होता, नहीं मांगो तो नाराज होता। तो ये ऐलान कर देंगे और अभी फौरन दुआ हो जाएगी। मजमा बहुत बड़ा है बेटा, सुनो, कल मुझे मध्य प्रदेश में बोलना है, इसलिए